بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ سورہ رحمان، آیت نمبر 31 تا 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بھاری بوجھو، فبأی پس کون کون سی آلاء نعمتوں کو، ربکم اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن اے گروہ جن، والانس اور انس، ان اگر استطعتم تم طاقت رکھتے ہو، ان یہ کہ تنفذو بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات آسمانوں کے کناروں سے، والارض اور زمین کے، فانفذو تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون تم نہیں بھاگ سکتے، الا مگر بسلطان زور کے ساتھ۔ فبأی پس کون کون سی آلاء نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ یرسلو چھوڑے جائیں گے، علیکما تم دونوں کے اوپر، شواظن شعلے، من نار آگ کے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران پس تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فبأی پس کون کون سی آلاء نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ محترم سامعین، کائنات کے اندر دو مخلوق، جن اور حضرت انسان، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر بیس اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سنفرغ لکم ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے زمین کے دو بھاری بوجھو۔ دو بھاری بوجھ سے مراد جن اور انسان ہیں۔ کائنات کے اندر ان کو بھاری بوجھ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ کائنات کی جو دوسری مخلوق ہیں ان سے ان کا زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ ہے۔ یہ دونوں مکلف مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا ہے، اگر یہ اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو ان کے لیے تمام مخلوقات سے زیادہ بڑا بہترین صلہ اجر اللہ رب العالمین نے بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہ انسان اور یہ جن اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کی عبادت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے، تو پھر ان کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کڑی سزا تیار کر رکھی ہے، جو دوزخ کی سزا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنفرغ لکم ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اگر ایک کام کر رہا ہو تو اس وقت میں دوسرا کام نہیں کر سکتا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی فارغ نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی جب بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ ٹھہرو میں تمہیں آتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی فوراً وہ بچے کو سزا نہیں دے سکتا، بلکہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بچے تم شرارت کر رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو اس شرارت کو چھوڑ کر کے سزا سے بچانے والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے
کہ اس میں زجر توبیح ہے، اے وہ انسانوں اور اے وہ جنوں کہ جو سرکشی کے اندر مبتلا ہو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اصلاح کر لو اپنے آپ کی، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ کہ جس کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، وہ یہ کہ فی الحال اللہ رب العالمین کائنات کی باقی مصروفیات کے اندر ایک انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، ان کو موت سے ہمکنار کر رہا، کائنات کی باقی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، اور انسانوں اور جنوں کی محاسبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور وقت رکھا ہوا ہے، وہ موت کے بعد کا وقت ہے، وہ قیامت کے بعد کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے بعد گوئے کہ پوری طرح انسانوں کی باقی مصروفیات ختم ہو جائیں گی، کائنات کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کی، تو قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ان کے محاسبے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ نفرغ عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے ای الثقلین، اے زمین کے دو بھاری بوجھو، فبأی پس کون کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکم اپنے رب کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا کے بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا تو بھاگ کر کے دکھا دو۔ یہ اللہ رب العالمین کو ان سرکشوں کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے، تو ان کے لیے گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گرفتار عذاب کرنا چاہے تو تم اپنے آپ کو بچانے کی قوت رکھتے ہو تو ذرا اللہ تعالیٰ کی حکومت سے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی جگہ سے ذرا بھاگ کر کے دکھا دو۔ دنیا کے اندر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ملک کا مجرم وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے جہاں پر اس حکومت کا اختیار نہیں پہنچتا، دوسری جگہ جا کر یہ سیاسی پناہ لے لیتا ہے اور اس حکومت کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اے انسانوں اور اے جنوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین اور آسمان کے کناروں سے دور بھاگ جانے کی تو فانفذوا بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے، اس کے لیے تو اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ زور چاہیے، اور نعوذ باللہ تمہارے اندر وہ زور نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لو، ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار کر لو، تو اسی کے اندر تمہاری نجات ہے، اسی کے اندر تمہاری عزت ہے، اسی کے اندر تمہارے لیے ترقی ہوگی۔ تو آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ رکھا ہے، تقدیر کو لکھ رکھا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھ رکھی ہیں وہ تمہیں مل کر کے رہیں گی۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو، تمہارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ رکھا ہے، لہذا اگر تم ان کو موت سے بچا کر کے دکھا سکتے ہو تو ذرا دکھا دو، ایک وقت آئے گا وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ تو تمہارے لیے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، لوگوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو، اے جنوں اور اے انسانوں، اللہ رب العالمین کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یرسلو چھوڑے جائیں گے، علیکما تمہارے اوپر شواظن شعلے من نار، آگ کے۔ دنیا کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گرفتار کرنا چاہے، پکڑنا چاہے تو ضرور پکڑ سکتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے، جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے تو ضرور پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح میدان محشر کے اندر بھی جو مجرمین محشر کے میدان کے اندر کھڑے ہوں گے، اگر وہاں پر بھی کوئی بھاگنا چاہے تو گویا کہ میدان محشر کے چاروں طرف انسانوں اور جنوں کے ارد گرد فرشتے موجود ہوں گے، اگر میدان محشر سے کوئی مجرم بھاگنا چاہے تو یہ فرشتے اس کے اوپر آگ کے شعلے چھوڑیں گے اور دھواں چھوڑیں گے اور پھر ان کو گھیر گھار کر کے میدان محشر کے اندر جمع کر لیں گے۔ فلا تنتصران، لوگوں تم ان فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس کا دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ بھی ہے کہ جو مجرمین ہیں، جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، آخرت کے اندر ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین دوزخ کے عذاب کے اندر پھینک دے گا، اور دوزخ کے اندر ان کے لیے ان کے اوپر یرسلو چھوڑے جائیں گے شواظن شعلے من نار، آگ ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، لوگوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بد انجام سے پہلے اس کی خبر دے دی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے تاکہ ایک انسان اپنی اصلاح کر لے اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عذابوں سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی سزاؤں سے بچنے کے لیے واحد راستہ ہے ایمان کا راستہ،
اطاعت کا راستہ، اعمال صالحہ کا راستہ، یہی وہ چیز ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر آخرت کے اندر ایک انسان کو اللہ کا فضل حاصل ہو جائے گا، اور جس کو اللہ کا فضل حاصل ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔